اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ پر غور کرنے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو اس کی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندگی کی ادائیگی کے جن طریقوں کی طرف انسان کی رہنمائی کی گئی ہے، ان میں سر فہرست نماز ہے۔ نماز ان 5 ارکان میں سے دوسرے نمبر پر ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ناظرین، دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے انسان اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، لہٰذا نماز بے حیائی اور غفلت سے دور رکھتی ہے۔ دوستو، کافر اور غیر مسلم لوگ اکثر ہماری عبادات اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ روس میں پیش آیا، جہاں ایک روسی خاتون عریاں اور بے حیائی سے بھرپور لباس پہنے ایک لائیو شو میں نماز کی بے حرمتی کرتی دکھائی دی۔ ناظرین، اس بدبخت عورت نے جیسے ہی سجدے کا مذاق اڑانے کے لیے سر جھکایا تو وہاں موجود ایک کتا اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کتے کے حملہ کرنے سے وہ عورت دور جا گری اور اس کتے کے وار سے زخمی ہو گئی۔ ناظرین، واللہ عالم اس کتے کے وار کا مقصد کیا تھا، لیکن دیکھنے والوں کو یوں ہی لگا کہ اس عورت کو اس حملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ دی گئی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی، جس پر بہت سے لوگوں نے اسے تنبیہ کی کہ وہ عبرت حاصل کرے اور یہ عمل دوبارہ نہ دہرائے، بلکہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اسلام قبول کرے۔ ناظرین، یہ کافر چاہ کر بھی فلسفہ نماز کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بدبخت لوگ کیا جانیں کہ اللہ کے حضور سجدہ روح و قلب کو کس قدر سکون بخشتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے تکبیر کہتا ہے، خدا کو تمام چیزوں سے بلند و بالا مانتا ہے، پھر اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتا ہے، اور پھر قیامت کو یاد کرتا ہے، خدا کی بندگی کا اعتراف کرتا ہے اور اسی سے مدد چاہتا ہے، صراط المستقیم پر چلنے کی درخواست کرتا ہے، اور غضب خدا نازل ہونے والے اور گمراہوں کے راستے سے خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ دوستو، بے شک ایسے انسان کے دل و جان میں خدا، پاکیزگی اور تقوی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ انسان خدا کے لیے رکوع کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی عظمت میں غرق ہو جاتا ہے اور خود غرضی اور تکبر کو بھول جاتا ہے، خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دست و دعا ہوتا ہے کہ اے پالنے والے رب، مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں قرار دے۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں انسان کے وجود میں معنویت کی لہر پیدا کر دیتی ہیں، ایک ایسی لہر جو گناہوں کا سدباب کرتی ہے۔ ناظرین، اس عمل کو انسان رات دن میں کئی مرتبہ انجام دیتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو خدا کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے، دوپہر کے وقت جب انسان مادی زندگی میں غرق رہتا ہے اور اچانک مؤذن کی آواز سنتا ہے تو اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور خدا کی بارگاہ کا رخ کرتا ہے، یہاں تک کہ دن کے اختتام اور رات کے شروع میں بستر پر جانے سے پہلے خدا سے راز و نیاز کرتا ہے اور اپنے دل کو اس کے نور کا مرکز قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اپنے اعضاء بدن کو دھوتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، حرام چیزیں اور غصبی چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کو برائی سے روکنے کے لیے مؤثر واقع ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ نماز میں جس قدر شرائط کمال اور روح عبادت پائی جائے گی، اسی مقدار میں برائیوں سے روکے گی، کبھی مکمل طور پر برائیوں سے روکتی ہے اور کبھی جزوی طور پر، یعنی نماز کی کیفیت کے لحاظ سے انسان برائیوں سے پرہیز کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایسا ہی ایک واقعہ ترکی میں سن 1999 میں آنے والے زلزلے سے منسوب ہے، جس کی صداقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آئیے ہم آپ کو یہ واقعہ بھی سناتے ہیں۔ یہ واقعہ سمندر کے کنارے بنی ایک چھاؤنی میں پیش آیا، جہاں اس وقت ایک میٹنگ چل رہی تھی، جہاں ترکی کی فوج کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی افواج کے افسران بھی شامل تھے۔ شراب و شباب سے بھرپور یہ محفل، جس میں نیم برہنہ خواتین رقصاں تھیں۔ اسی دوران ایک فوجی جرنیل نے اپنے ماتحت کو قرآن مجید لانے کو کہا۔ جب وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قرآن مجید لے کر حاضر ہوا تو اس افسر نے اسے قرآن کو بآواز بلند پڑھنے کا بولا۔ اس کے ماتحت نے ایسا ہی کیا اور تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت مکمل ہوئی تو اس افسر نے اس کا ترجمہ پڑھنے کا بولا، جس کا اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ یہ عذر دیتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ترجمہ و تفسیر نہیں جانتا۔ اس پر شراب و شباب کے نشے میں دھت افسر نے اس سے قرآن پاک چھینا اور اسے شہید کرتے ہوئے کہنے لگا،
کہاں ہے تمہارا خدا جس نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے قرآن مجید کے صفحات رقص کرنے والی عورتوں کے پیروں میں پھینکتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہنے لگا، بلاؤ اپنے اللہ کو اور اس مقدس کتاب کی بے حرمتی ہونے سے بچائے اور اس کی حفاظت کرے۔ بے بس فوجی آنکھوں میں آنسو لیے خیمے سے نکل آیا۔ وہ اپنی بے بسی پر افسوس ہی کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سفید روشنی اسی چھاؤنی کی چھت پر دکھائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے باقی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ فوجی سمجھ چکا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کو ہے۔ ناظرین، اچانک سمندر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چھاؤنی تباہ ہو گئی۔ سمندر کا پانی چھاؤنی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھاؤنی مکمل طور پر ڈوب گئی۔ اخبارات میں لکھا جاتا ہے کہ امریکہ آج بھی اس چھاؤنی کی تلاش میں سرگرداں ہے، مگر وہ اس کا کوئی سراغ نہیں لگا پائے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی بے حرمتی دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اس پر مسلمانوں کا غصے میں آنا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا ایک فطری رد عمل ہے، جو کہ ان کے ایمان اور قرآن و کریم کے ساتھ ان کی وابستگی کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احتجاج میں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان پیچھے نہیں رہتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا اتارا جانا دنیا کا ایک منفرد اور عظیم و شان واقعہ ہے، جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ خدائے وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس لیے اتارا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کی تلاوت سے اپنے ذہنوں اور دلوں کو منور رکھے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگیاں سنوارے، تاکہ قرآن انسان کے لیے دنیا کی تاریکیوں اور اندھیروں میں روشنی کا کام دے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انسان سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور حفظ کی جانے والی کتاب یہی قرآن عظیم ہے، اور یہ امتیاز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے، جو کہ اس کی عظمت و وقت کی واضح دلیل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو یہ عظمت و سربلندی کیوں نہ حاصل ہو، جبکہ انسان اسے جتنی بار اور جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی حلاوت و چاشنی کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے خیر و بھلائی کے راستوں کو کھول دیتا ہے اور رشد و ہدایت سے فیضیابی کے لیے اس کے سینے کو بھی کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ نفرت سے بھرے کینہ پرور لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی گمراہی پر ان کو دنیا میں ہی کیسے دردناک عذاب دیے ہیں۔ یہ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ بے شمار کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے اس امت پر اپنا رحم و کرم کے سائے بنا رکھے ہیں۔ اللہ کریم اس امت کے گمراہ لوگوں کو ہدایت نصیب کرے اور امت مسلمہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔